We begin, let's all stand for the national anthems of both nations, People's Republic of China and Islamic Republic of Pakistan, please. Thank you, everyone. Please be seated. As we move forward with this ceremony, let us seek the blessings of Allah Almighty. I now request Hafiz Liaquat Ali for the recitation of the Holy Quran. Please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ترجمہ: ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپے تلے مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہ ہو. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین، اس چمن کو ہمیشہ کے لیے سرسبز اور شاداب فرما.
इलाहुल आलमीन इस चमन के अंदरूनी और बैरूनी हर तरह के मसाइल को हल फरमा। इलाहुल आलमीन इस चमन में बसने वालों की हिफाजत फरमा। आसमानी आफतों से, ज़मीनी ज़िलज़िलों से हमारे वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबी अजमईन आमीन आमीन। Thank you, Hafiz Liaquat Ali, for the recitation of Holy Quran. Moving forward, I believe no one arrives at a moment like this without the help and support of great people. Please enlighten me while I take some time to acknowledge and thank them. Here we have with us today His Excellency Prime Minister Mia Mohammed Shahbaz Sharif, Her Excellency Ms. Pang Chun-Xue, Chinese Charge State Affairs to Pakistan, Honorable Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari, Honorable Chief Minister Sindh Syed Murad Ali Shah, Honorable Minister of Power Khurram Dastagir Khan, Honorable Minister of Energy Mr. Imtiaz Sheikh, Honorable Managing Director Private Power and Infrastructure Board Shahjahan Mirza. Welcome and thank you for being here with us today. Today is the day of celebration of our Block 1 to honor our history and traditions while glimpsing at the future with confidence and hope. Here we are honored to have with us the Managing Director of Pakistan Power Infrastructure Board, who will come on stage and give us an introduction to the event. Please. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Prime Minister of Pakistan, Foreign Minister, Chief Minister Sindh, Energy Minister, Federal Government, dignitaries, parliamentarians, and guests. It's a great pleasure and honor for me to welcome you on this event, which is a historical moment marking the inauguration by the Prime Minister of 3 projects. One is the 330 megawatt Thal Nova power project based on Thar coal, for which the Prime Minister Sahab has already done the plaque opening. The second one is the 7.8 million ton mine project at Block 1, which is being done by SSRL, Sino-Sindh Resources Limited, which is a joint venture of Chinese companies. And the third one where we are standing now, this is the 1320 megawatt Thar coal-based power project with the name of Thar Block 1 Power Company. And the main sponsor is Shanghai Electric, which is one of the largest corporations in China. So with these projects, we have actually completed the first round of completion of the CPAC Thar coal-based project. And the total investment in these 3 projects is around 3.6 billion. The main sponsor of these projects include Hubco, Engro, CMEC from China, Shanghai Electric from China, House of Habib, Fauji Fertilizer Company, Lucky Electric Company, and Thal, House of Thal. So these sponsors have put up a lot of effort and a lot of money actually to bring these projects in reality. Honorable Prime Minister Sahab, while the event is a testament to the long-drawn hard work and dedication of all the individual and institutions at the federal and provincial level, this is basically a testimony that we can achieve every goal if we work together as a single unit and as a nation. With your permission, sir, I would like to touch upon briefly some of the key events which has actually brought us here at this success level. This reservoir, Thar reservoir, was first discovered in late 80s, and in 1990s, the Geological Survey of Pakistan and US Geological Survey confirmed these reservoirs. In fact, these are the low-quality lignite coal reservoir, which can mainly be used for the power generation and maybe in the brick kiln. This is not a very high-quality coal, which can be put to other industrial uses.
PPIB, being a one-window facility on behalf of the federal government, has started effort in the early 2000 to bring these power generation on Thar coal to the reality. The first LOI, which was issued in 2008 by PPIB under the regime and cooperation and support of the Sindh government gave on Thar Block 2 this lease to Hussain Enterprises, but unfortunately this was not successful and the effort could not mature. Similarly, in order to facilitate again the Thar coal project, PPIB, on the direction of the federal government and support of the then Ministry of Water and Power, prepared an indicative tariff and submitted it to NEPRA, which was approved by NEPRA in 2008. But again, this effort was not successful because Pakistan do not have any experience of coal mining or coal power generation. So after learning from all these experiences, Sindh government set up Thar Coal and Energy Board in 2008. And this was a giant board where the Sindh government and the federal government was represented. And coal board started looking at what could be done actually to exploit this huge reservoir in Pakistan. So the next step was that, I think that was the first major step, that Sindh government made a joint venture with the Angro Corporation, and this is a successful model of public-private partnership, which actually started working on this scheme. And in between 2012 and 2014, there was a G2G arrangement between the government of Pakistan and government of China, under which the Energy Framework Agreement was signed in November 2014, which actually kick-started the whole process of Thar power generation. So the major credit goes to the government of China, CPEC initiative, government of Pakistan efforts, and all the stakeholders in this process. Again, there was some hiccups, some problems. So there was a new policy announced in 2015, where from the federal government side, PPIB took the lead, and all other stakeholders were consulted. Again, but it was realized that the tariff determination and tariff negotiation is a long-drawn process. So PPIB, on directions of the federal government, again prepared an upfront tariff, which was submitted to NEPRA in 2013, which was approved by NEPRA in 2014. And this is the upfront tariff under which all these CPEC power projects have been set up. So this is the brief story of the effort which have been taken. And these efforts actually show that when we work together in collaboration and in hand-in-hand between the provinces and the federation and the other stakeholders, we can achieve any difficult goal. So now today we are successful together in implementing 3,300 megawatt power projects based on Thar coal, with a total investment of around 17 billion. The project includes 660 megawatt Angro Power Gen, which was the first one to be commissioned. The second is Thar Energy Hubco, which was commissioned and inaugurated by the Prime Minister in October last year. And then there is a Lucky Electric Power Project of 660 megawatt, which is not located at Thar as a mine mouth project. It is located in Karachi at Port Qasim. The next two projects which have been inaugurated today, these include Thar Block 1 Shanghai Electric 1320 megawatt and Thal Nova 330 megawatt. So with this CPEC initiative and the support of Chinese government, we have been able to achieve all this success. So these 3,300 megawatt projects involve an investment of $6.9 billion, and they are likely to produce 22 billion units of cheap and affordable energy. This will actually save 550 billion per annum to the country on the import of fuel and a foreign exchange of around 2 billion per year, which is being used for the import of oil and the fuel. In this context, sir, today we are, and the world is concerned about the climate change and the environmental impact. So I'm glad to announce that all these projects are compliant with the very stringent World Bank and IFC environmental standards. So the good news is we are not polluting the environment. Basically, we are well within the World Bank guideline. Sir, with this, I stop here. Thank you very much, sir. Pakistan Zindabad, Pakistan Cheen Dosti Paindabad. Thank you, sir.
Thank you, Shahjahan Saab, for being on the stage. And moving forward, I will request Chairman of Third Coal Block 1 Integrated Project, CEO of Third Coal Block 1 Power Generation Company, Mr. Meng Donghai, please come on stage and show your objectives, please. Thank you. Your Excellency, Mr. Prime Minister, Foreign Minister, Your Excellency, Madam from Pang from Chinese Embassy, and Honorable Chief Minister of Government of Sing, my friends, ladies and gentlemen, it's our great honor to have you here to witness the inauguration of TAR Block 1 Integrated Project. I would like to take this opportunity to share our adventure story in TAR and Pakistan with you. Shanghai Electric is a state-owned and listed company mainly focused on power equipment. Our TAR story begins from year 2014. The first time I went to TAR is December of 2014. At that time, I see nothing here but sand and camels. There were many questions and doubts about the project at that time, whether they really have coal and ground, whether Shanghai Electric will be capable to bring this giant project to success. Will we get enough and timely support from government of Pakistan, and so on and so forth? I have to say, this is never an easy project. Besides the insufficient site construction condition and inadequate natural condition, we met tremendous difficulties during the construction period. The one influenced us a lot is the COVID situation. The global pandemic lasted for 3 years, which is exactly the 3 years for our construction. Your Excellency, it's like a black humor to say that this project we finalized with steel, concrete, and a mask. Another huge challenge is financing. Majorly due to stream of global anti-black energy action and a change in macroeconomic situation, we are still a project haven't achieved its financing closure, which means Shanghai Electric bring this project this far since 2019 with almost the fund from our own self. Considering the total investment amount of this project is up to $3 billion, it is quite clear to say the financing pressures. Well, nevertheless, today we gather together here to celebrate the inauguration of TAR Block 1 Integrated Project. The project achieved its commercial operation date in 5th February 2023, and now ranking highest in the latest merit order among all coal-fired basis power plants in this country. We may regard this as a success, and this success is definitely not an accident. It bears reasons. Firstly, I'd like to take this opportunity to express my sincere thanks to the government of Pakistan and China. It is no doubt that without the support from the government and the China-Pakistan economic corridor, this project will move no forward but remain a piece of paper. I give my especially thanks to those officers who delivered their precious effort to us in our darkest moment, like Your Excellency, Mr. Prime Minister, and your office, and also the government of Sing, and especially the Chief Minister, and also the Minister of Energy and other ministries of both federal and Sing government, NEPRA, PPIB, CPPG, NTDC, TCEB. It's really great to have friends like you here in Pakistan. Secondly, SEC introduced the best technology here in this project, which fits the utilization of TAR coal. The efficiency of the plant easily exceeded its benchmark, which is 39%, which also set a new record in Pakistan. Compared with the previous benchmark 37, this 2% improvement will save around $630 million for Pakistan in its life cycle, although a higher initial investment is required. We hope this project can be a benchmark for the further utilization of TAR coal. Besides the technology,
I also want to share a story about the team of the builders in Tower Block 1. These men on this slide are the key personnels of this team. Today is my 306 days in Pakistan for this trip. Yeah, seems quite long and make my family and I myself sad. However, the project director of Shanghai Electric, Mr. Yao Fujun, he spent 552 days here in Pakistan on one go. Project director of Anhui Power Construction Company, Mr. Sheng Tianshen, spent 655 days here. And project director of Henan Province Second Building Engineering, Mr. Zhang Chung, spent 753 days on one trip. Project directors of Hubei, Mr. Dong Pengfei, spent 949 days. And even our supervisor, Mr. Qiu Zhongdong from Shandong Chengxin, he spent 915 days here on one trip. My story faded into nothing in front of them. Those gentlemen are not the only very few examples of our site team. And actually, not only Chinese, but also our Pakistani staff also have to stay a long time in this desert. Those Pakistani young talent, after work in this project for months and years, already become qualified engineers. And I firmly believe that they will be the main force for further development of the Pakistan power sector in the future. It is the contribution and sacrifice of these men and women with families makes the success of this project achievable, for which I give my best regards. Your Excellency, today the difficult story comes to its glory moment. Some problems, although remains there. For example, I am badly need to your help, ladies and gentlemen, in the future to close my financing. And power and coal tariff determination, land acquisition, especially disputed land and government land, and also the payment and the PPA, and also security arrangement, and so on and so forth. However, this project have already created 12,000 direct job opportunity, been revised $138 million tax, and we spend $1.3 million on CSR. Standing here, we do believe that there is a big potential in TAR. The company is now targeting to make ourselves as an outstanding Pakistani energy company, and we believe that together we will bring more light in TAR and Pakistan, and together we make our future. Thank you, Your Excellency. Thank you. Thank you, Mr. Meng Donghai, for being on the stage. Moving forward, ladies and gentlemen, we have with us a special guest, Chairperson of Shanghai Electric, Madam Leng Wei-Qing from China, who will be joining us through recorded video and sharing her thoughts and experience on working with Together Pakistan. Thank you. 尊敬的女士们、先生们，大家好！非常高兴今天能与大家在线共同见证塔尔项目正式投运的荣耀时刻。感谢巴基斯坦各级政府对上海电气的信任和支持，感谢中国政府，特别是驻巴使领馆对上海电气在巴建设项目的关心、指导和帮助，还要感谢项目上每一位中巴建设者，没有你们的坚定意志和顽强拼搏，就没有今天项目的成功投运。向你们致以崇高敬意。塔尔项目是由习近平主席建签的中巴经济走廊重点能源合作项目，投运后将为超过400万户巴基斯坦家庭提供持续、稳定、清洁、优惠的电力，也将为巴基斯坦改善能源结构、增强能源安全、降低外汇风险做出积极贡献。上海电气积极响应中国“一带一路”倡议，与巴方人民共享机遇、共赢挑战、共谋发展，克服了全球疫情爆发、交通阻断、项目融资困难等挑战，依靠优秀的项目团队、优异的能源技术和优质的产品设备，成功完成了项目整体建设，
顺利进入商业运营，以实际行动向“一带一路”倡议和中巴经济走廊10周年献礼。自1993年上海电气为木扎法哥发电站提供主机设备以来，我们便一直积极投身巴基斯坦的能源建设。我的同事们骄傲地告诉我，巴基斯坦每个核电站中都有上海电气提供的设备。同时，我们还为巴基斯坦电网和其他电站项目的建设提供了可靠的能源装备支持。我听了非常的高兴和自豪。我坚信，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。希望大家戮力同心，同舟共济，以今天为新的起点，进一步深化合作交流，携手共创中巴能源发展的美好未来。愿中巴友谊万岁！ Moving forward with the ceremony, I would like to request Her Excellency Ms. Pang Chun-shui, Chinese Charity Affairs to Pakistan, please come on stage and share her thoughts. Thank you. Honorable Prime Minister, His Excellency Mr. Shahbaz Sharif, Honorable Foreign Minister, His Excellency Mr. Bilawal Bhutto Zardari, and Honorable Minister for Power, His Excellency Mr. Ghulam Dastgir Khan, and Honorable Minister Salik, and His Excellency Mr. Syed Murad Ali, Chief Minister of Sindh Province, and His Excellency Mr. Tausif Faruqi, NEPRA Chairman, and I also see many friends here, so I do not waste your time to name them one by one. And from Chinese side, Mrs. Lang Weiqing, Chairperson of Shanghai Electric Group, and Mr. Meng Zhonghai, Chairman of TAR Block 1. Ladies and gentlemen, distinguished guests, a very good afternoon and assalamu alaikum. It is a great pleasure for me to attend today's ceremony in TAR. First of all, on behalf of the Chinese government, I would like to extend my congratulations to the successful COD of the TAR Block 1 Integrated Coal Mine Power Project, which is a new remarkable achievement of CPEC cooperation, injecting strong impetus to the high-quality development of CPEC and bringing more benefits to the people. I would like to thank TAR Coal Power Block 1 Power Generation Company and the Sino-Sind Resources Company and the parent company Shanghai Electric Group for your great efforts made. I would like to thank Honorable Prime Minister for your consistent devotion and firm support to the bilateral cooperation, and also to my thanks also to the Honorable Ministers present here. And your good guidance is essential to the smooth development with successive accomplishments. And my appreciation also goes to the Pakistan government for facilitating the construction of the project, and also especially for the Pakistan Army, who have provided security protection for the implementation of the project. The TAR Block 1 Integrated Coal Mine Project is a key energy project under the CPEC framework, and it will provide electricity for 4 million households, bring significant social and economic significance in reducing fuel imports, saving foreign exchange reserves, optimizing power supply structure, and enhancing energy security. It has also provided
more than 18,000 direct employment opportunities for the locals, with a tax payment of 120 million and CSR expenditure for over 1.3 million. To address the flood disaster last year, the company provided relief packages worth more than 9 million rupees to the local community, and it also constructed the roads for the surrounding villages to improve the traffic infrastructure, planted hundreds of trees to make the environment more friendly, and also set up the first Chinese language training center in Tar and delivered the scholarships and the training opportunities to enhance the youth education. I'm really happy to learn that 7 girls and 22 boys have completed their SHK Level 1 Chinese language courses. And ladies and gentlemen, this year we are celebrating the 10th anniversary of BRI and CPEC. As a win-win cooperation, CPEC has brought a total of 25.4 billion in direct investment and 17.55 billion in revenue and 2.12 billion in taxes, and altogether created 192,000 job opportunities for the Pakistan people. And it has contributed to lay a foundation for Pakistan's industrialization, modernization, and connectivity to the region. In the future, the CPEC cooperation will focus on industry, agriculture, science and technology, and etc., and will increase in Pakistan's export capacity and competitiveness. Last but not least, tomorrow we will celebrate the Pakistan Day. I would like to take this opportunity to express my warmest congratulations. May this great country enjoy steady and sustainable development. And China will always stand side by side on your way towards progress and success. Chin Pak Dusti Zendeba. Thank you. Thank you, Her Excellency Ms. Pang Chun-shui. Now, I would like to request Chief Minister Sindh Syed Murad Ali Shah, please come on stage and have a speech with us. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Prime Minister Pakistan, Mian Mohammad Shehbaz Sharif Sahab, Foreign Minister Pakistan, Chairman Pakistan People's Party, Bilawal Bhutto Zardari Sahab, Minister Power, Khurram Dastagir Sahab, Chaudhry Saleh Hussain Sahab, Imtiaz Sheikh Sahab, Ms. Peng, Deputy Head of Mission, China, यहाँ पे बैठे हुए कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के मेंबरान, सेनेटर्स, इसके अलावा जो हमारे आज के मेज़बान हैं शंघाई इलेक्ट्रिक और थल नोवा, उनके सारे स्पॉन्सर, मिस्टर मेंग, मिस्टर ली जीजिंग, हबीबुल्ला साहब, दानिश, शबीर दीवान, और सबसे ज़्यादा जो इधर आज इस कंपनी के लोग जिन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया उनको, और जो थर के लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। निहायत ही खुशी की बात है आज हम सब इकट्ठे हुए एक बार फिर, और मेरे लिए और मेरे साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये हासिल है शर्फ कि जो भी पावर प्लांट हमने इनॉग्रेट किया है, जो भी COD हुई है, हम लोग उस कमर्शियल ऑपरेशन डेट पे आए हैं इधर, और आज ये 2 प्रोजेक्ट्स, शंघाई इलेक्ट्रिक का ब्लॉक 1 का 1320 मेगावाट का पावर प्लांट, और उसके साथ साथ 7.8 मिलियन टन्स पर एनम की माइन, और थल नोवा का 330 मेगावाट का पावर प्लांट जिसकी कमर्शियल ऑपरेशन कर रहे हैं,
اس پہ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پہ جو یہاں کے ورکرز ہیں دونوں پلانٹس کے، ان کو اور تھر کے لوگوں کو۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا 10 اکتوبر کو آپ 2022 یہاں تشریف لائے تھے، اور میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہم آپ کو بار بار تکلیف دیں گے، اور یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے کوارٹر 2023 سے پہلے ہم 2 اور پاور پلانٹس تھل نووا اور شنگھائی الیکٹرک، ان دونوں کے لیے آپ کو تکلیف دیں گے۔ آپ کی مہربانی، آپ ادھر آئے، ہم نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، اور اس انوگریشن اس موقع پہ یہاں آج آئے ہیں۔ میں زیادہ اس لیے کہ مجھے پتہ ہے آپ نے جلدی جانا، زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا۔ پچھلی دفعہ میں نے کافی ڈیٹیل میں بات بتائی تھی یہ تھر کی ساری سٹوری، اور چیئرمین پی پی آئی ایم ڈی پی پی آئی بی نے بھی آج ساری باتیں وہاں ریپیٹ کی ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ پروجیکٹ، یہ تھر میرے لیے پرسنلی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت ہی، ہمارے دلوں میں بہت بڑی اس کی جگہ، اس لیے کہ اس کی انوگریشن، اس کے پہلی قدم جو تھا یہ تھر کی مائننگ اور پروڈکشن، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1994 میں 1994 میں جب ادھر آئی تھیں، اور اس وقت انہوں نے، اور مجھے یہ بھی خوشی حاصل ہے کہ میرے والد اس وقت چیف منسٹر تھے مرحوم سید عبداللہ شاہ، وہ ادھر شہید محترمہ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے یہ آغاز کیا تھا۔ اور اس وقت، اور آج بلاول صاحب نے گاڑی میں بات بھی کی تھی کہ 10,560 میگا واٹ، 2 پاور پلانٹس 5,280 میگا واٹس کے LOIs دیے گئے تھے، 1994 یا 95 کی بات ہے، لیکن انفارچونیٹلی بعد میں وہ نہیں بن سکے۔ اور آپ صرف اندازہ کریں کہ اگر 95 کے بعد 98 کے اندر وہ 2 پاور پلانٹس تیار ہوتے تو آج تھر سے ہم کم از کم 40,000 میگا واٹ بجلی لے رہے ہوتے، اور ہمارے ملک کے جو پاور کے پرابلمز ہیں وہ ہمیں نہیں ہوتے۔ سکسیسو گورنمنٹس میں وہ پرابلمز آئے، سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں ثابت قدم رہی، اور وہ جو بتایا تھا کہ 2008 کے بعد دوبارہ ایک ویژن کے ساتھ، صدر آصف علی زرداری کی ویژن کے ساتھ ہم آگے بڑھے، تھر کول انرجی بورڈ بنایا، اور آج ہم اس چھوٹے سے ایریا سے 2,640 میگا واٹ پاور نیشنل گرڈ کو دے رہے ہیں۔ اور مجھے خرم دستگیر صاحب نے بتایا ہے کہ جو ٹرانسمیشن لائن وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ یہ پورا پاور ایویکیویٹ ہو سکے، اپریل میں ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک کو تھر روشن کرے گا۔ پوٹینشیل اس سے اور بہت زیادہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہوں گے تھر کے ذریعے پاکستان کو بدلنے میں، جو ہمارا موٹو ہے۔ یہ پاور پلانٹ کے سارے سپانسرز کو، شنگھائی الیکٹرک کو، تھل نووا کے سپانسرز کو میں مبارکباد دیتا ہوں اس مائل سٹون کی اچیومنٹ پہ۔ سارے جو ورکرز ہیں جو اس پلانٹ پہ جنہوں نے کام کیا ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک تو مجھے پتا تھا، لیکن یہاں سے چلتے ہوئے میرے گاؤں کا ایک لڑکا مجھے ملا، سیال لڑکا ہے جو ادھر کام کرتا ہے، اور ابھی رحمت اللہ جمالی جو پچھلے 3 سال سے یہاں کام کر رہا ہے، انجینئر ہے، ہمارے میرے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ادھر آ کے کام کر رہے ہیں۔ اور آپ سب کو، جو بھی ورکرز ہیں، ان کو خاص طور پہ مبارکباد ہے کہ آپ کی محنت کی وجہ سے ہی یہ ہم نے اچیو کیا ہے آج۔ آخر میں 2 چیزیں میں صرف کہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ پاکستان اور چین کی دوستی، اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے، اور اس کی جو تھی پیشن گوئی یا اس کے بارے میں ریئلائزیشن یہ ابھی سے نہیں ہے، اور میں یہ کئی جگہ پہ کہہ چکا ہوں، آج مجھے ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں، لیکن میرا خیال ہے تقریباً میں صحیح کہوں گا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1966 میں ایک کتاب لکھی تھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر، اوبویسلی ان کی گرفت تھی، اور اس میں ایک سرپ تھا، اور میں وہ پڑھتا ہوں کہ ایز آئی لک اراؤنڈ دی اونلی کنٹری which I see has the political and economic foresight along with Pakistan is the People's Republic of China. میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں
کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 67 میں کہا تھا کہ میں واحد پیپلز ریپبلک آف چائنا چین کو دیکھتا ہوں جس کے انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ الائن ہوتے ہیں پولیٹیکل اور اکنامک، اور وہ بات جاری رہی ہے سکسیسو گورنمنٹس میں، یہ ہماری دوستی اور مضبوط ہوئی ہے۔ جب ہمیں مشکل تھی تھر کے اندر تب بھی سی پیک کے تھرو چائنا آئے، انہوں نے ہماری مدد کی، اور آج یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے پاکستان کا اور چین کا، جس کی وجہ سے یہ تھر سے 2640 میگا واٹ بجلی ایویکیویٹ ہو رہی ہے۔ اور آخر میں جو یہ تھر کے لوگ ہیں ان کو، ادھر کچھ بیٹھے بھی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ہمارے سارے پبلک ریپرزینٹیوز آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے بڑی اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار دیم آل۔ ہمارے سارے ایم این ایز ایم پی ایز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاسٹ ایم این ایز ایم پی ایز بیٹھے ہیں، ہمارے نام ابھی لینا شروع ہوں، کسی کا بھول جاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس لیے میں نہیں لیتا، لیکن ان کی سب کی کمٹمنٹ ہے، تھر کے لوگوں کی کمٹمنٹ ہے، اور یہ تھر کے لوگوں کا تحفہ ہے پاکستان کے لیے۔ تو ہم نے اس تھر کے لوگوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ حکومت سندھ یہ کر رہی ہے، ہم نے کہہ دیا ہے کہ تھر فاؤنڈیشن جو ہم نے بنائی ہے، رائلٹی جو ہمیں ملے گی، اور ہم جو 54% شیئر ہولڈرز ہیں سندھ ایگرو کول مائننگ کمپنی میں، اس میں جو بھی پروفٹ آئے گا حکومت سندھ وہ تھر میں خرچ کرے گی۔ میں پرائم منسٹر صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایسا، میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ڈائریکشنز پہ جب ہم نے پہلا پلانٹ ادھر انوگریٹ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ 200 یونٹ تک اسلام کوٹ تحصیل میں جو بھی بجلی لیتا ہے اس کی بل حکومت سندھ دیتی ہے، اور ابھی دے رہی ہے حکومت سندھ، وہ بل دے رہی ہے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ تھر کے لوگوں کے لیے ایک بڑا تحفہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کی کنٹریبیوشن ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تھر کے لوگوں کی کنٹریبیوشن سے ہی پاکستان روشن ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا۔ میں ایک بار پھر پرائم منسٹر صاحب آپ کا اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے اس خوشی کے موقع پہ تھر کے لوگوں کے ساتھ، اس کمپنی کے ساتھ اور حکومت سندھ کے ساتھ سیلیبریٹ کیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ Thank you so much, Chief Minister of Sindh, Syed Murad Ali Shah Sahab. Now, moving on forward, I will request Minister of Power, Mr. Khurram Dastagir Khan, please come on stage and provide us with your valuable input on the venture. Thank you. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Prime Minister, my distinguished colleague, Excellency the Foreign Minister, Bilawal Bhutto Zardari, my dear friend and brother, Honorable Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah, Honorable Federal Ministers and Provincial Ministers, Chief Executives of project companies, we are honored by the presence of the Deputy Head of Mission of the Embassy of China here, representative of project lenders, government officials, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. This is a momentous day, not just for the people of Thar, but for the entire country. And I'm honored to be standing here this afternoon at the inauguration of the 1320 megawatt coal power project at Thar Block 1 by Shanghai Electric and the 7.8 MTPA coal mine by SSRL at Thar Block 1, Sindh, Pakistan. Ladies and gentlemen, the launch of these projects under the China-Pakistan Economic Corridor, CPEC, marks a milestone in development of Pakistan's power sector. With the increasing demand of electricity in Pakistan, the project will provide much needed relief to the people, but also especially those living in remote areas. The pluralist government led by Prime Minister Shehbaz Sharif is committed to achieving energy security, and this project is a step in that direction. It will help reduce the gap between supply and demand, improve the quality of life of the people in Thar, and accelerate the economic growth of the region as well as the whole country. These projects are and will be
a living testament to the government of Pakistan and the government of Sindh's efforts to provide affordable and reliable electricity to the people of Pakistan. Congratulations to Shanghai Electric Group Corporation for their firm commitment towards timely completion of this project. It is commendable that the company has completed this project from its own resources. I also congratulate the SSRL team for their commitment and completion of mining project before estimated timelines. This partnership reflects the strong ties between Pakistan and China. I also thank the project team for their hard work and dedication. The project was completed on time despite challenges posed by COVID-19. Ladies and gentlemen, we appreciate the government and the people of China for their support in our effort to develop Pakistan's indigenous resources and indigenous-based energy sector, which is a first major step towards self-reliance in the energy sector. The government of Prime Minister Shehbaz Sharif is committed fully to promoting the use of indigenous resources to generate electricity. With commissioning of this 1320 megawatt coal power project, the total installed capacity of Thar coal-based power plants now stand at 3,300 megawatts. 2,600 megawatts at mine mouth in Thar, and another 660 megawatts project at Port Qasim in Karachi. Ladies and gentlemen, electricity generated by these projects is much cheaper than imported coal-based power projects. And the generation of electricity from these projects shall reduce the overall basket price of electricity for Pakistan's consumers and shall also save valuable foreign exchange for the country. We continue our plans to substitute imported coal-based power projects with Thar coal, and inshallah all new base load thermal power generation shall be developed only on indigenous resources. The government of Pakistan will continue to support such projects that are aligned with our vision of a sustainable and prosperous Pakistan. Finally, I want to appreciate the officials of Power Division, Private Power Infrastructure Board, for their untiring efforts to materialize Thar coal-based power projects. Ladies and gentlemen, I just conclude by remembering two leaders who are not here. First, as was mentioned by the Honorable Chief Minister, is Shaheed Benazir Bhutto, whose vision brought this project before it actually was possible. And then in 2014, Prime Minister Nawaz Sharif and Mr. Asif Zardari came to Thar and laid the foundation stone. So the vision, initiative, and commitment of these leaders, which has been continued by Prime Minister Shehbaz Sharif, is an inspiration to all of us. That Thar coal, which seemed a distant dream just 10 years ago, is now an undeniable reality, providing electricity, energy, and economic strength to the people of Pakistan. I'll conclude with some verses from Allama Iqbal, who said, "Ho jiske dil mein sadakat ke liye marne ki tadap, pehle apne paikare khaki mein jaan paida kare, phoonk dale ye zameen o aasaman mustar, aur us khakastar se naya jahan paida kare." Naya jahan is a new world. Ladies and gentlemen, here in Thar this afternoon, 22nd of March, you are witnessing the birth of a new world. Pakistan's energy future is visible, a new door is open, and I'm glad and delighted and grateful to Allah Almighty that I'm here with you in presence of the Honorable Prime Minister to witness this new world being born. Pakistan Zindabad. Thank you, Honorable Minister Mr. Khurram Dasgir Khan Sahab, for being on the stage. Ladies and gentlemen, we have with us the Minister of Foreign Affairs, Mr. Bilawal Bhutto Zardari. Please welcome on stage and share your thoughts with us. Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمیں ایک بار پھر بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہمارے درمیان موجود ہے، تھر پارکر میں موجود ہے، اور ہم ایک بار پھر کول پاور پلانٹس کا افتتاح کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی قیمتی ٹائم میں سے آپ بار بار جو ہے تھر پارکر کے لیے ٹائم نکالتے رہتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب، آپ کا بھی یہ محنت کی تسلسل کا نتیجہ ہے کہ پہلے آپ 2014 میں ہم ادھر آئے تھے، پھر 2019 میں 21 میں، اور ایک بار پھر آج ہم شنگھائی الیکٹرک کے یہ جو دو بہت ہی بڑے کول پاور پروجیکٹس ہے ان کا افتتاح کیا ہے. ایک ہمارا جو تھل پاور پروجیکٹ ہے اس کا بھی افتتاح ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ جو یہ دوسرا اوپن پٹ مائننگ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ہم نے آج دیکھا ہے. وزیر اعظم صاحب، یہ جو اس کا جو امپیکٹ ہے لوکلی تھر پارکر کے عوام کے لیے اور پورا ملک کے لیے وہ ہم سب کے سامنے ہے. یہ صرف اس لیے ممکن ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبہ سندھ کا حکومت جو ہے وہ مل کے کام کر رہے ہیں. تھر کول کا جو بورڈ بنا ہوا ہے یہ شاید ملک کا واحد ایک ایسا کنفیگریشن ہے جس میں وزیر اعلیٰ سندھ اس بورڈ کا ہیڈ ہوتا ہے اور جو وائس ہیڈ ہوتا ہے وہ وفاقی وزیر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دس از اے ویری یونیک ایگزامپل آف صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کا جو مل کے کام کرنے کا نتیجہ ہے، اور ایک واضح فرق محسوس ہو رہا ہے. اس لیے ہم پچھلے 4 سال کے لیے بھی تھر کول پہ محنت تو کر رہے تھے، لیکن جس طریقے سے آپ کا وزیر اعظم بننے کے بعد وفاقی حکومت سندھ حکومت سے تعاون کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ جلد از جلد مکمل بھی ہو رہے ہیں، اور ہمیں آگے بھی نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی ہم مزید جو اچھی خبریں ہیں آپ کو دیتے رہیں گے. اس انیشیٹو کے نتیجے میں جو ہمارا منشور ہے، جو ہمارا سلوگن ہے، خاص طور پہ ہمارے نمائندوں کے کہ تھر بدلے گا پاکستان، وہ حقیقت میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اسی تھر پارکر سے اور تھر پارکر کی کوئلہ سے 3000 میگاواٹس بجلی پیدا ہو رہا ہے. پاکستان کی عوام کا اس کا فائدہ ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ اس انیشیٹو کے نتیجے میں وزیر اعظم صاحب پچھلے چند سالوں میں تھر پارکر کا پورا شکل تبدیل ہو چکا ہے. یہاں کا انفراسٹرکچر بنا ہے، یہاں کا جو صحت کا نظام تھا، تعلیم کے نظام تھا، ابھی بھی بہت کام کرنے کی گنجائش ہے، مگر اس سی پیک کا اور اس انیشیٹو کے نتیجے میں بہت ہی بہتری آئی ہے. ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر میں، تعلیمی انفراسٹرکچر میں، صحت کے انفراسٹرکچر میں، روزگار کے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں. آج بہت خوشی کی بات تھا کہ ہم وزیر اعظم کے ساتھ موجود تھے اوپر ان کے پاور کا جنریشن کے کمرے میں، اور وہاں ایک جو آدمی موجود تھا ادھر کام کر رہا ہے، اس کا لاہور سے تعلق تھا، تو کسی اور کا ساہیوال سے تعلق تھا، تو کسی اور کا عمر کوٹ سے تعلق تھا، اور پھر تھر پارکر سے تعلق تھا، اور آخر پھر 7 سے بھی جامشورو سے بھی تعلق تھا. تو یہ بھی میں اس بات پہ بہت خوش ہو رہا تھا کہ ہم نے تو ماضی میں یہ سنتے تھے کہ تھر پارکر سے لوگ اٹھ کے جو ہے وہ کراچی پہنچتے ہیں یا لاہور پہنچتے ہیں یا کہیں اور پہنچتے ہیں تاکہ وہ روزگار کر سکیں، اور اب تھر کول کی وجہ سے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی وجہ سے پورے پاکستان سے لوگ آ کے یہاں تھر پارکر پہ کام کرتے ہیں. اور نہ صرف obviously
پاکستان سے ہمارے جو چینی دوست ہے وہ تو چین سے آ کے یہاں کام کر رہے ہیں، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے، فخر کی باعث ہے ہمارے لیے، یہاں کے عوام کے لیے اور ہمارا ملک کے لیے. اور ہم چاہتے یہی ہے وزیر اعظم صاحب کہ ہم آپ کے ساتھ اور صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کے محنت کریں. اور ہم جانتے ہیں، ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے یہاں تھر پارکر میں کہ جب ہم مل کے کام کرتے ہیں تو اس محنت کا پھل بھی ملتا ہے، اور اس پھل کا فائدہ میرا اور آپ کا نہیں، اس ملک کے عوام کو ہوتا ہے. تو آپ کو وزیر اعظم صاحب بہت ہی مبارک ہو. تھر پارکر کے عوام کو ہم مبارکباد دینا چاہیں گے. ہمارا جو چینی دوست ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اور نہ صرف یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، یا جو ون بیلٹ ون روڈ کا انیشیٹو ہے، جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے اس کا تنقید ہوتا ہے. تو کچھ ایسے سازشی لوگ ہیں جو پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں اور نیگیٹو کامنٹری کرتے ہیں. جیلسی فیکٹر ہے ان کا تنقید کے پیچھے، لیکن پھر بھی وہ تنقید کرتے ہیں. لیکن میرا خیال میں اس کا تنقید کا سب سے بڑا جو جواب ہے وہ یہی تھرکول کا انیشیٹو ہے، یہی سی پیک کا انیشیٹو ہے. اس لیے یہاں نہ صرف obviously کاروبار چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے، انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہاں کے عوام کو اس کا فائدہ مل رہا ہے. روزگار کا تو ہم نے ذکر کیا. پچھلی بار جب وزیر اعظم صاحب ادھر آیا تھا تھر بلاک 2 پہ، تو وہاں وزیر اعظم صاحب نے خود جو مقامی فیمیل ٹرک ڈرائیورز ہیں اور جو لوکل انجینئرز ہیں، آپ ان سے ملے ہیں. جیسے وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہا تھا کہ جو مقامی عوام ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کافی کوششیں کیے گئے ہیں. جیسے جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں، جو ان ایریاز میں پہلے رہتے تھے، تو حکومت سندھ اس لیے ان کا بجلی کا بل بھرتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا کوئلہ سے باقی پاکستان کو بجلی پہنچتا ہے تو ہمیں بھی ان کا کوئی فائدہ دلوانا چاہیے. اور اس طریقے سے ایک پورا کمپریہنسو طریقے سے اس کمیونٹی کو بھی آن بورڈ رکھا جا رہا ہے، ان کا فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، پورا صوبہ کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، پورا ملک کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. اور ممکن صرف اس لیے کہ وفاق اور صوبائی حکومت مل کے کام کر رہے ہیں، پاکستان اور چین مل کے کام کر رہے ہیں. اور اس بات پہ ہم بہت فخر بھی کرتے ہیں. اور اب ہم وزیر اعظم صاحب کو تھر پارکر میں ویلکم کرتے ہیں تاکہ آپ خود جو ہے اس پروجیکٹ کو انوگریٹ بھی کر سکے اور ہم سے کچھ باتیں کر سکیں. تھینک یو. Thank you, Honorable Minister of Foreign Affairs, Mr. Bilawal Bhutto Zardari, for your time. Thank you. And now I would like to request the Chairman of Tharkul Block 1, Mr. Meng Dong Hai, and the Chairman of Sino-Sindh Resources Limited, Mr. Li Chigun, please come on stage and present the souvenirs to the dignitaries. Yes. Yes. Here we have the first guest. I would like to request Her Excellency Ms. Pang Chunxue, Chinese Charge DFAs to Pakistan. Please come on stage and receive your souvenir. Next one, I would like to request Honorable Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah, please come on stage and receive the souvenir. Moving on, I would like to request Honorable Foreign Minister of Foreign Affairs, Mr. Bilawal Bhutto Zardari, please come on stage and receive the souvenir. Please.
Now I would like to request His Excellency Prime Minister of Pakistan, Mia Mohammad Shahbaz Sharif, please come on stage. And ladies and gentlemen, now the moment we've all been waiting for, the address by His Excellency Prime Minister of Pakistan, Mia Mohammad Shahbaz Sharif. We are honored to have him among us. We look forward for your speech, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب، محترم مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ، محترم خرم دستگیر صاحب فیڈرل منسٹر پاور، محترم چودھری صالح حسین صاحب وفاقی وزیر، چارجڈی افیئر میڈم پینگ، سندھ کے وزیر انرجی جناب شیخ صاحب، سندھ حکومت کے وزرائے کرام، سینیٹرز، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی، چینی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو مینگ ڈونگائی اور پاکستان کے مائع ناز سرمایہ کار، چینی اور پاکستانی انجینئرز اور کارکنان، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میرے لیے آج ایک پھر اور ہم سب کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے یہ ایک بڑا خوشی کا دن ہے کہ آج تھر کے اس صحرا میں مزید محنت اور شبانہ روز کاوشوں سے 330 میگا واٹ کا ایک منصوبہ تھل نووا اور 1320 میگا واٹ کا ایک اور بجلی کا منصوبہ جو کہ تھل پاور تھل کول بلاک سے منسوب ہے، لیکن شانگھائی الیکٹرک کمپنی is the main engine behind this project. اور اس کے علاوہ کوئلے نکالنے کا ایک اور بلاک، یہ آج اس کا یہاں پر ہم سب نے افتتاح کیا ہے. اور یقین مانیے کہ تھر ایک صحرا تھا اور صحرا نوردی کے علاوہ یہاں پر ریت کے ٹیلے تھے اور کچھ نہیں تھا. آج دہائیوں کی محنت اور دہائیوں کی پلاننگ اور مربوط حکمت عملی کی بدولت آج یہ صحرا صنعت و حرفت میں بدل چکا ہے. آج یہ ریتلے میدان، یہاں پر آج بجلی ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، جس کی روشنی پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے. اور یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر پورے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا موجب بنے گا اور بن رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئلے کی بنیاد پر بجلی نہیں بننا چاہیے، وہ
تھر کوئلے کے جو ذخائر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے کے طور پر عنایت کیے ہیں، اور یہ 100 سال تک کا ذخیرہ یہاں پر موجود ہے، جو کہ ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ وہ پاکستان کی اصل میں خوشحالی اور ترقی کے مخالف ہیں۔ اگر یہی جو بجلی یہاں پر بنائی جا رہی ہے، تقریباً جس طرح شاہ صاحب نے کہا 2200 میگا واٹ، اگر یہی بجلی اگر امپورٹڈ کوئلے کی بنیاد پر بنائی جائے تو اربوں ڈالر اس کو امپورٹ کرنے میں خرچ ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں یہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو تحفہ دیا ہے، کروڑوں اربوں ٹن جو یہاں پر مدفن ہے، اگر اس کو استعمال کر کے بجلی بنائی جا رہی ہے اور آئندہ بنائی جائے گی تو اربوں ڈالر کا کوئلہ وہ امپورٹ نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی نظر آئے گی، اور یہ صحرا مکمل طور پر یہاں پر ہر طرف ترقی، منصوبے، کارخانے وہ لگیں گے، ہزاروں لاکھوں لوگ یہاں پر برسر روزگار ہوں گے۔ اور اس پاکستان کے لیے صوبہ سندھ پہلے بھی کراچی کے حوالے سے کراچی کماؤ شہر جانا جاتا ہے۔ سندھ کے اندرون سندھ میں جو کاشتکاری ہوتی ہے اس حوالے سے پنجاب کے بعد ایک کماؤ صوبہ ہے، لیکن اب تھر میں یہ عظیم جو ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی معیشت کو آنے والے سالوں میں بے پناہ تقویت پہنچائے گا۔ لہٰذا ہمیں اس بارے میں قطعاً کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پر ہمیں بھرپور یعنی مل کر وفاق اور صوبہ سندھ مل کر سرمایہ کاری، پلاننگ اور حکمت عملی کریں گے تو یقیناً پاکستان انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ترقی کی دوڑ میں بہت آگے نکل جائے گا۔ آج یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرانسمیشن لائنز جس نے یہ بجلی جو پیدا ہو رہی ہے اس نے اس بجلی کو پاکستان کے طول و عرض میں پہنچانا ہے، اس کے اوپر کام تیزی سے رواں دواں ہے۔ بدقسمتی سے پچھلے 4 سال میں اس کے اوپر رتی برابر کام نہیں ہوا تھا، اس کے اوپر اب کام تیزی سے جاری ہے۔ گو کہ اس میں مزید امپرومنٹ کی جا سکتی تھی، لیکن اب انشاءاللہ یہاں میں کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ اللہ کے فضل و کرم سے 30 اپریل تک ٹرانسمیشن لائنز یہاں پر لگ جائیں گی، جس سے کہ جنریٹڈ بجلی جو ہے وہ پاکستان کے طول و عرض میں پہنچ جائے گی۔ اس کے لیے فارن ایکسچینج کا مسئلہ تھا، وہ حل ہو چکا، اور جو باہر سے مشینری آنی تھی وہ آ رہی ہے، اور یہاں پر وزیر پاور بیٹھے ہیں، ان کو اور ان کی جو ٹیم کو میں گزارش کروں گا کہ وہ بڑی تیزی سے اپنے اس کام کو مکمل کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ بجلی موجود ہو اور وہ اس کو ہم خدا نہ خواستہ ٹرانسمٹ نہ کر سکیں۔ امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور 30 اپریل کی جو ڈیٹ ہے وہ ہر صورت کائنڈلی ذرا توجہ فرمائیں ذرا 30 اپریل کی ڈیٹ جو ہر صورت اس کو اچیو کیا جائے گا۔ میں یہاں پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں محترم بلاول بھٹو صاحب کو، چیئرمین پیپلز پارٹی، اور جناب مراد علی شاہ صاحب کو، اور پوری سندھ کی حکومت کو، اور منسٹر پاور کو، پوری فیڈرل جو پاور کی ٹیم ہے، پلاننگ اور خزانہ، جو بھی درجہ بدرجہ
یہ تھر کول کی اور تھر کی ترقی اور خوشحالی جو اصل میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے، اس کے لیے جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر تھر کول میں پاکستانی سرمایہ کاروں کو اور چین کے سرمایہ کاروں کو، چینی حکومت کو، دراصل سی پیک کا سورج یہاں پر پوری آب و تاب سے یہاں پر چمک رہا ہے الحمدللہ۔ اور میں چین کی حکومت، جناب پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور NDRC اور چین کی حکومت اور شاہجی افیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود آپ نے سی پیک کو پوری طرح اس میں آپ تعاون کر رہے ہیں، اور ہماری مشکلات کو جانتے ہوئے آپ بھرپور آپ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اور سی پیک کا جو اگلا فیز ہے وہ زراعت ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ ٹریڈ ہے، وہ انویسٹمنٹ ہیں، اور وہ اکنامک زونز ہیں۔ اس کے لیے میں ضرور انشاءاللہ چینی قیادت سے ہم نے بات کی ہے، وزیر خارجہ بھی اس میں پوری طرح اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور شاہجی افیر سے میں گزارش کروں گا کہ ان فیلڈز میں اب موقع آ گیا ہے کہ سی پیک کو ہم پوری طرح ہم اس کو آگے چلائیں، اور انشاءاللہ یہ حکومت جو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے وہ پوری طریقے سے سی پیک کو اپنے ترقی کا حصہ سمجھتی ہے۔ انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو موجودہ مشکلات سے نکالیں گے، اور جو پاکستان کے جو بدخواہ ہیں، جو پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، ان کو شکست فاش ہوگی۔ آج یہاں پر میں کوئی سیاسی حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان وہ ہم سب پر مقدم ہے۔ پاکستان کا جو وسیع تر مفاد ہے، ہمیں اپنی ذات کو ایک مرتبہ نہیں، اگر 1000 مرتبہ بھی پاکستان کے مفاد کو قائم رکھنے کے لیے قربان کرنا پڑے تو یہ کوئی قربانی نہیں، اور کوئی قانون اور آئین سے بالا تر نہیں۔ کوئی اس ملک کے اندر دہشت گردوں کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ابھی پاکستان کے افواج کے کل ہی افسران شہید ہوئے ہیں، اور یہ شہادت کی یہ داستان جو ہے وہ کئی دہائیوں پر محیط ہے، اور اب اگر ہم ان دہشت گردوں کو پناہ دیں اور ان کو شیلڈ بنائیں، یہ ناقابل برداشت ہے، یہ ممکن نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چین کے اور پاکستانی انجینئرز اور ورکرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سندھ حکومت سے گزارش کروں گا کہ اور آگے بڑھیں اور تھر کے صحرا کو مکمل طور پر ایک ایسا شاندار علاقہ بنائیں کہ نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا کے کروڑوں لوگ اس کے اوپر رشک کر سکیں۔ آخر میں یہاں پر وفاقی حکومت کی طرف سے تھر کے یہاں پر جو کارکنان ہیں، یہاں کے رہنے والے، یہاں کے باسی، شاہ صاحب آپ کی خدمت میں ہے، یہاں کے باسی اور یہاں کے مائیں بہنیں اور بیٹے اور بزرگ اور بچے، ان کے لیے میں ایک ہسپتال کا تحفہ اس کا اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ، اور مل کر اس کو ہم یہاں پر ہم بنائیں گے۔ اور میرے ساتھ آپ نے مل کر ایک نعرہ لگانا ہے، بلکہ 2 نعرے لگانے ہیں۔ پاک چین دوستی، آواز نہیں آئی، پاک چین دوستی، پاکستان، پاکستان، قائد اعظم، اور شکریہ۔ Thank you, His Excellency Prime Minister Mia Mohammed Shahbaz